السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی اسلامک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے، ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار، کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا، جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفیں نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفیں بھی شوق سے بنائیں گے۔ آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، پرکھ کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا، اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا۔ تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے۔ اور پھر جب محفل نعت میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی۔ جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے، تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمان خصوصی سے تو کل ہم شراب خانے میں تھے، انہیں پتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے، حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا۔ دوسری بات، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بیماری آ جائے، ابتلا میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ انسان کی کج فکری، ایسا نہیں ہے۔ کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔
حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، ابتلاؤں میں اس کے بندے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا۔ اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پہ دلیر ہو جانا۔ کوئی بندہ گناہ پہ دلیر ہے اور معصیت، نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے، تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، کسی کو اللہ نے اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا، کسی کو کم دیا جانا، تو یہ آزمائش ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو پھر اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ مالک تو نے جو جس آزمائش میں ڈالا، ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے۔ اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر بخل پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، ہمارے اندر غرور پیدا ہو۔ تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو کچھ سمجھنے کے لیے چانا ہے۔ یہ وقت ہے عمل کا، لائک اور سبسکرائب سے زیادہ ضروری ہے اپنی زندگی کو بدلنا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آسی ایک عبادت سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔